الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك من الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه میرے واجب الاحترام بزرگ دوستوں بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خاص طور پر دو احسانوں کا ذکر فرمایا ہے۔ احمد کا نام باز کو ویسے تو اللہ پاک نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے، اور اللہ نے وہ نعمتیں جو ہمیں عطا فرمائی ہیں، احمد کو بلائیں گھر سے، احمد کو گھر سے بلائیں۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ نعمتیں دینے کے بعد میرے آپ کے رب نے انسان کے لیے احسان نہیں جتلایا، یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ آواز کو
لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، وہ نعمتیں عطا کرنے کے بعد میرے آپ کے رب، میرے آپ کے پالنے والے خالق کائنات نے باقاعدہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ وہ نعمتیں کون کون سی ہیں؟ ایک نعمت ہے جو اللہ پاک نے مجھے آپ کو عطا فرمائی، نعمت ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان دینے کے بعد میرے آپ کے رب کا فرمان ہے قرآن پاک میں، بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ، کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا۔ اور دوسری نعمت ہے جو ابھی میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان فرمایا ہے، کس بات پر؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ان کو اپنا حبیب عطا فرما دیا۔ بات سمجھ رہے؟ کتنے احسانوں کا ذکر ہوا؟ دو احسانوں کا۔ ایک احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور دوسرا احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنا حبیب اس امت کو عطا کر کے، اس انسان کے حوالے کر کے باقاعدہ بتلایا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ اس کو ذرا اور واضح کریں تو یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میرا ایک احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا فرمایا، اور دوسرا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے حبیب پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اس کو اگر اور کھولا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارا ایمان، ہمیں جو اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا ہے، یہ ایمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے۔ تو پھر یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے کہ جہاں اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے، وہاں یہ جو دو نعمتیں خاص طور پر اللہ نے قرآن میں بتائی ہیں، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ان کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایمان بھی اللہ کی نعمت ہے، پیارے آقا کی آمد یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایمان بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہی ملا ہے۔ اگر حضور نہ آتے تو میں اور آپ شاید ایمان حاصل نہ کر سکتے۔ اللہ نے مجھے آپ کو بھیجا ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا ہے، تو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ تو یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ اللہ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے پیارے آقا کے طفیل عطا فرمایا۔ آگے چلتے، کیونکہ موقع ایسا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر مومن بندہ اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ کہنا تو بالکل عبث ہوگا کہ کسی مومن کے دل میں حضور کی محبت نہیں، یہ بات تو بنتی نہیں۔ محبت ہے، اس بات کا اقرار ہے، تسلیم کیا جاتا ہے کہ ہر مومن کے دل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
موجود ہے، پھر آگے اس کا پیمانہ الگ الگ، کسی کی محبت کا پیمانہ 5% ہے، کسی کا 2% ہے، کسی کا 10% ہے، کسی کا جناب 50% ہے۔ 100% محبت کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ 100% محبت کا دعویٰ تو پیارے آقا کے صحابہ کر سکتے تھے، جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذات پہ قربان کر دیا، تن من دن سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ بہرحال یہ اللہ پاک کی عطا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے پیارے آقا سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال گزشتہ جمعے کی طرح میں پھر اٹھاتا ہوں، اگر پیارے آقا سے محبت اپنے علماء سے پوچھ کر کی جائے تو یہ محبت بخشش کا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بن سکتی ہے اس محبت سے جو اپنے علماء سے پوچھ کر نہ کی جائے۔ آج زیادہ تر محبت کرنے والے آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو بے جا محبت کا دم بھر رہے ہیں اور ایسے طریقے سے محبت کے اظہار کر رہے ہیں کہ وہ طریقہ نہ نبی سے ثابت ہے یا نبی کے صحابہ سے ثابت ہے، نہ صحابہ کے بعد میں آنے والے لوگوں سے ثابت ہے، نہ ائمہ مجتہدین سے ثابت ہے۔ یہ جو سمجھ لیں کہ آج یہ 15ویں صدی کے اندر وہ اپنی اختراع ہے، تو ایسی محبت نہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کا ذریعہ بن سکتی ہے، نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور توجہ کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کیوں نہ آج ہم اس بات پہ ذرا مذاکرہ کر لیں کہ مولانا پھر کیسے محبت کی جائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، کیوں محبت کی جائے؟ اس لیے کی جائے کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اس لیے محبت کی جائے۔ محبت کیسے کی جائے؟ جیسے میرے آپ کے نبی نے بتایا ہے، جیسے میرے آپ کے اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ میرے نبی سے ایسے محبت کرو گے نا تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پھر کل قیامت کا دن آئے گا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ ذرا قرآن سے پوچھ لیتے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، قل، پیارے آقا کی زبان سے کہلوایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میں یہاں ایک اور جملہ عرض کر دیتا ہوں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں پیارے آقا کی محبت، بولو تھوڑا سا، نہیں ہے۔ اگر اور جملہ کہوں، کوئی بھی مومن بندہ مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں اپنے اللہ کی محبت نہ ہو۔ کیوں جی؟ میرا آپ کا رہنا سہنا، میرا آپ کا زندہ رہنا یا میرا آپ کا دنیا میں زندگی گزارنا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ہم اللہ کی عبادت، دیکھو بھئی ہم نماز پڑھنے آئے نا، نماز پڑھنے کیوں آئے؟ اللہ کی۔ باقی اس طرف نہیں میں جا رہا کہ ہماری محبت کیسی ہے، ہماری محبت کس لیول کی ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ ہم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، ہمیں پتہ ہے ہم کس کے لیے آئے ہیں۔ اگر محبت نہ ہوتی تو کوئی آتا؟ بولو بھائیو، محبت نہ ہوتی تو کوئی آتا؟ اب محبت کا پیمانہ اور کچھ اور ہے ہر بندے کا، کوئی اول وقت میں آ جاتا ہے، کوئی اس کے بعد آتا ہے، کوئی اس کے بعد آتا ہے، اور کئی بیچارے میرے جیسے عین نماز کے وقت میں آتے، سوئی پہ سوئی چڑھی تو گھر سے نکلے، آ جاؤ نماز پڑھنا چلیے۔ اور کئی بیچارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے جناب آخری وقت میں نماز پڑھنی ہے، کوئی ڈر خوف ہے تو نماز پڑھ رہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی محبت ہے تو اپنے آپ کو حرام سے بچا رہے،
اللہ کی محبت دل میں ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے۔ ہاں جی، اللہ کی محبت بھی ہر مسلمان کے دل میں ہے اور نبی کی محبت بھی ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ محبت کا لیول جو ہے، پیمانہ، یہ سب کا الگ الگ۔ منصور حلاج اللہ کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے کہ ہر چیز میں ان کو حق نظر آیا۔ ہر چیز میں ان کو کیا نظر آتا تھا؟ اللہ نظر آتا تھا، حق نظر آتا تھا۔ لوگوں نے مجنون سمجھ کے پتھر مارے، یہ بندہ تو مجنون بن چکا، یہ تو دیوانہ بن چکا ہے، لوگ اس کو پتھر مارتے، لیکن اللہ کی محبت میں اتنے غرق ہو چکے تھے کہ لوگوں کے پتھر مارنے کا ان کو احساس بھی۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن چھوٹی سی کنکری اٹھا کے ماری منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے، تو کہتے ہائے، آواز نکالی۔ علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بابا جی لوگ اتنے بڑے بڑے پتھر مار رہے ہیں، آپ نے ان کی ہائے، ان کے بدلے میں ہائے نہیں کہا، تکلیف کا اظہار نہیں کیا، میں نے چھوٹی سی کنکری ماری ہے، آپ نے تکلیف کا اظہار کیا ہے۔ کہتے شبلی وہ تو بیگانے ہیں، وہ تو بیگانے ہیں، تو میرا۔ اپنوں کی چوٹ بڑی خطرناک ہوتی، کیا کہتے ہیں؟ اپنوں کی چوٹ بڑی، بندہ غیروں کے دھکے تو برداشت کر لیتا ہے، غیروں کے تانے تو بندہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنوں کے تانے برداشت، بولو بولو یارو، آئے روز ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، گھریلو جھگڑے سے دل برداشتہ ہو کر ٹرین کے نیچے آ گیا، گھریلو جھگڑے سے دل برداشتہ ہو کر ٹرین کے نیچے آ گیا، کسی نے اپنے آپ کو فائر مار لیا، کوئی جناب اونچی بلڈنگ سے چھلانگ لگا کے خودکشیاں کر رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ اپنوں کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ اپنوں کی وجہ سے۔ تو خیر، میں بات کر رہا ہوں، اللہ کی محبت بھی ہر مسلمان کے دل میں ہے، پیارے آقا کی محبت بھی ہر مسلمان کے تواڈے دل چ ہے نہیں؟ کہو سبحان اللہ، بولو تو صحیح تھوڑا جا۔ کہہ دیتا ہوں آج کل میں رات کو محافل پہ جا رہا ہوں، رات کو نا محافلیں ہوتی ہیں، تو جاتا ہوں، پھر رات کو 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بھی بج جاتے ہیں، واپس آتا ہوں، صبح اٹھ کے نماز پڑھاتا ہوں، تھکاوٹ ہے کافی، اس کے باوجود بھی میں بول رہا ہوں، کیا کہتے ہیں، بول رہا ہوں نا۔ میں تو ربیع الاول سے ایسے رات کو سلسلہ چل رہا ہے، آج بھی میں نے عصر کسی اور جگہ پڑھنی ہے، مغرب کسی اور جگہ پڑھنی ہے، عشاء کسی اور جگہ پڑھنی ہے۔ اللہ خدمت لے رہے ہیں، اپنے نبی کے ثنا خوانی کا اللہ نے شوق دیا، اللہ نے توفیق بخشی، پیارے آقا کی نعت پڑھتا ہوں، لوگ محبت سے سنتے ہیں، ہاں جی، لوگ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں یہ تحدیث میں نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ رات کو سفر پہ ہوتا ہوں، صبح آ کے نماز بھی پڑھائی، درس بھی دیا، آج جمعہ ہے تو میں بول رہا ہوں، بولے بھائی، میں تو آپ بول ہی نہیں رہے، کچھ کیا بھی نہیں، پھر بھی ہم تھکے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ کچھ کر کے بھی بول رہا ہے اور ہم نے کچھ کیا بھی نہیں پھر بھی بولتے۔ یہ سوال میرے آپ کے لیے ہے، دل میں اللہ کی محبت ہے؟ میں نے آپ کو بلوانے کے لیے یہ بات کی ہے اپنی، اللہ کی محبت ہے، پیارے آقا کی محبت ہے، تو تھوڑا سا بولے نا یارو، بولے نا۔ میں نے کہا اللہ کی محبت بھی ہے، پیارے آقا کی محبت بھی ہے۔ اب محبت کا لیول الگ الگ ہے، کسی کا کوئی لیول ہے، کسی کا دعا یہ کی جائے کہ اللہ ہمیں سچی محبت نے دے، پیارے آقا کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ جب سچی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا، پھر بندہ سالگرہ نہیں مناتا، پھر بندہ جلوس نہیں نکالتا، پھر بندہ لائٹیں نہیں لگاتا، پھر بندہ جھنڈیاں بلند نہیں کرتا۔ جب سچی محبت ہوتی ہے نا، سچی، پھر نقل اتارتا ہے، نقل
لیلا مجنو کا قصہ حضور کے دور سے پہلے کا ہے. لیلا مجنو کی تاریخ پڑھیں, ہمیں کہیں بھی مجنو کا لیلا کا سالگرہ منانا نظر نہیں آئے گا, کہیں بھی. ہمارے دور کے بھی نامراد کوئی عاشق گزرے جن کو ہم یاد کرتے رہتے ہیں, فلانا ہے فلانا ہے, وہ سچے عاشق تھے. انہوں نے کتنا کہ اپنے محبوب کی سالگرہ منائی. جب دو دوست ہوتے ہیں نا, دوست جن کے اندر محبت کا تعلق ہوتا ہے, عشق کا تعلق ہوتا ہے, پھر محب اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے. عاشق اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے کہ میں اپنے محبوب جیسا ہو جاؤں, میری عادتیں میرے محبوب جیسی ہو جائے. یہ دنیا کا دستور ہے. اللہ کی محبت, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, جب سچی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے پھر یہ کام نہیں ہوتے, پھر ادائیں اپنائی جاتی ہیں. ادائیں, میرا نبی کھاتا کیسے تھا میں بھی ویسے کھاؤں. میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضور نے کھانا تناول فرمایا, ساتھ کدو کھانے کے ساتھ مکس تھا. حضور علیہ السلام کدو کی کتریاں نکال نکال کے کھا رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, اس سے پہلے کدو کے ساتھ مجھے محبت نہیں تھی. جب میں نے اپنے آقا کو دیکھا کہ آقا اس سے محبت کر رہے ہیں, محبت سے کھا رہے ہیں, اس کے بعد میں نے بھی اس کو پسند کرنا شروع کر دیا. ادا اسے کہتے ہیں, ادا اپنانا اس چیز کا نام ہے. ایک حبشی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ جانتے ہیں حبشیوں کے بال کیسے ہوتے ہیں؟ حبشیوں کے بال کنڈلیالے گنگریالے ہوتے ہیں, کنڈلا والے بال. ان کا عام طور پہ چیر ہے, مانگ نہیں نکلتی. آئے ہائے ہائے, وہ جب اپنے سر کو دیکھتے شیشے میں, اب کوئی یہ نہ کہہ دے اس دور میں شیشہ تھا, وہ بھائی ہوگا ہے, ہوگا شیشہ, سب کچھ ہوگا. ہر دور کی اپنی اپنی جناب سہولیات ہیں. اپنے سر کو دیکھتے تو افسوس کرتے, میرا پورا وجود پیارے آقا کی سنتوں سے سجا ہوا ہے. یہ دعویٰ نہیں ہے, یہ زبانی دعویٰ نہیں ہے. پیارے آقا کے صحابہ عملی نمونہ تھے پیارے آقا کی محبت کا.